الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام جعفر صادق پڑھ یا سن لے، اسے تمام صحابہ و اہل بیت کا سچا غلام بنا اور اسے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبی انگور اور چادریں۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد الحرام کے قریب واقع پہاڑ جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا، یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا، یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا، یا رحمان یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا، اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا، آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے، اور میں نے ایسے عمدہ اور لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، لہذا میں نے خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا، ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا، مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے چچا زاد، مجھے لباس پہنائیے۔ اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ مجھے آپ رحمت اللہ علیہ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے سیدوں کے سرتاج حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیسے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے، بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عالم دین تھے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا تعارف، شہید کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں بامسمہ تھے، جیسا لقب تھا ویسا ہی آپ کا مبارک عمل تھا۔ مبارک شجرہ نسب، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہم ہے، یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہم جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا۔ عرس جعفر کے 7 حروف کی نسبت سے 7 واقعات امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، لذیذ ترین کھجوریں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، 50 حج کی دعا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیسے مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک اور کرامت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سنیے۔ چنانچہ ایک آدمی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دعا کے لیے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ پاک اسے بکثرت مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ اسے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ جب 51 مرتبہ حج کے لیے مقام جحفہ پہنچا اور غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، مردہ جانور زندہ کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان جعفر صادق جاری رہے گا۔ عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا، برکت امام جعفر مرحبا مرحبا، صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا، شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا، کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، فیضان جعفر صادق جاری رہے گا۔ نمبر 4، گمشدہ چادر مل گئی۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکن اسی کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے مینا شریف کی طرف آیا تو مسجد الخیف شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے اور تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو
اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، جنت میں گھر شواہد النبوہ میں ہے۔ تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر، تیسری حد نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنت میں مکان عالی شان مل گیا۔ نمبر 6، مکھی کیوں پیدا کی گئی؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ نمبر 7، عاجزی کی عظیم مثال۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں، اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دلبر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چند عادات مبارکہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، مگر جب ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ 3 عبادتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ایک زمانے تک آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ نے سنا کہ عظیم عاشق رسول حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو عبادت میں دیکھا۔ ذرا ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرتا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرض کے ساتھ ساتھ خوب نفل روزے بھی رکھیں، اور ہم سے صرف فرض روزے بھی نہ رکھے جائیں۔ اے کاش ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق دے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے، روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بے شک کھیر پوری اور کنڈے کی نیاز ضرور کیجیے، لیکن کھیر پوریاں پکا کر کھانا اور کھلا دینا ہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنا نہیں۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی طرح نیکیوں میں بھی رغبت رکھیں۔ الحمدللہ ماہ رجب، ماہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جاری ہے، جس سے ہو سکے وہ نفل روزوں کی بھی خوب کثرت کرے۔ صوفی کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے۔ اور باطنی زندگی سے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آخرت کو اختیار کرنا ہے۔ لہذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے اپنے آپ کو زینت دے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اسے اختیار کرے، جس چیز میں رغبت رکھی اس میں رغبت رکھے، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان سے بچتا رہے، اور جن کاموں کی ترغیب دلائی ان پر عمل کر لے، تو بے شک وہ گندگی سے پاک و صاف ہو کر غیر سے نجات پا گیا۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر
اپنے نفس کی پیروی کرنے اور اپنے پیٹ و شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مشغول رہا تو ایسا شخص صوفی بننے سے دور، بے وقوفی میں کوشش کرنے والا اور آنے والے خطرناک حالات سے غافل ہے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ شرح شجرہ شریف، یہ شعر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے شجرہ شریف کا چوتھا شعر ہے۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 6، 7 اور 8 شیخ طریقت امام جعفر صادق، پھر ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم اور پھر ان کے شہزادے امام علی رضا کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ پاک، تجھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صدق یعنی سچائی کا واسطہ، مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رحمت اللہ علیہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان صدیق اکبر و فاروق اعظم بزبان امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم امام حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا، ان کے دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص نے آپ سے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جنہوں نے جنت کا پھل کھایا۔ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام جعفر صادق اور موت کی یاد۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے، آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا، بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی، ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5 طرح کے لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب یعنی ریتلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے یعنی پانی لگتی ہے کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ خوف سے حفاظت کا نسخہ۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جو شخص عجز یعنی بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے پروردگار۔ رجب کے کنڈے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر
ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں، اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں کہ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افتراء یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی وہ چیز جس کو مسلمان اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کرے کہ اس کی برکت سے بہت اڑی یعنی اٹکی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ مزیدار کھیر جمانے کا طریقہ، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں میں کنڈے رائج ہیں۔ کنڈوں کے رائج ہونے کی حکمت میں نے پڑھی تو نہیں ہے، البتہ میرا تجربہ یہ ہے کہ کوری مٹی کے کنڈے جس پر پالش نہ ہوئی ہو اس میں مسام ہوتے ہیں، اس میں کھیر جمانے سے کھیر لذیذ ہوتی ہے۔ بعض کچن والے کوری مٹی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھیر جما کر دیتے ہیں جن پر پالش نہیں ہوئی ہوتی، ان میں تیار کی گئی کھیر بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اگر اسٹیل کے برتن میں جمائیں تو اس کا ٹیسٹ یعنی ذائقہ وہ نہیں ہوتا جو کوری مٹی کے برتن میں ہوتا ہے۔ راہ خدا میں دی جانے والی چیز نیاز اور فاتحہ جتنی لذیذ چیز پر ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا اور مسلمان کے دل میں خوشی زیادہ ہوگی۔ کنڈوں کی نیاز جس نے شروع کی ہوگی وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا، پھر چلتے چلتے لوگ کنڈوں کی حکمت بھول گئے اور نام باقی رہ گیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کسی بھی حلال چیز پر کر سکتے ہیں، کچھ پکائے کھائے بغیر فقط درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فاتحہ کا طریقہ پڑھ لیجئے۔ رجب کے کنڈے کس تاریخ کو کریں؟ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں، البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا ہے۔ دن مقرر کرنا، وسوسہ،
تیجا 40واں 11ویں 12ویں اور کنڈے وغیرہ کے نام سے ایصال ثواب کے دن کیوں مخصوص کر لیے گئے ہیں؟ جواب وسوسہ: ایصال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی مدت اور وقت متعین کرنا یعنی مقرر کرنا ضروری نہیں، البتہ دن وغیرہ مقرر کرنے میں شرعاً حرج بھی نہیں۔ وقت مقرر کرنا دو طرح ہے۔ نمبر 1 شرعی، شریعت نے کسی کام کے لیے وقت مقرر فرمایا ہو، مثلا قربانی، حج وغیرہ۔ نمبر 2 عرفی، شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہ ہو لیکن لوگ اپنی اور دوسروں کی سہولت اور یاد دہانی یا کسی خاص مصلحت کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں، جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کرنا وغیرہ۔ حالانکہ پہلے جماعت کے لیے وقت طے نہیں ہوتا تھا، جب نمازی اکٹھے ہو جاتے جماعت کھڑی کر دی جاتی تھی، بلکہ بعض کاموں کے لیے تو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ مثلا نمبر 1 حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد رضی اللہ عنہم کی زیارت کے لیے سرے سال یعنی سال کے آخر کا وقت مقرر فرما لیا تھا۔ نمبر 2 سنیچر یعنی ہفتے کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد قباء میں تشریف لانا۔ نمبر 3 اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دینی مشاورت کے لیے وقت صبح و شام کی تعیین۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وعظ و تذکیر یعنی درس و بیان کے لیے پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن مقرر کیا۔ نمبر 5 اور علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن رکھا۔ فیضان جعفر کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامین امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1 اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ نمبر 2 اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 3 اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ نمبر 4 صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ نمبر 5 اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ نمبر 6 اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 7 دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا۔ نمبر 9 پرہیزگاری سے افضل کوئی زاد راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ حب سادات اے خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، آہ سبت مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضی فریاد ہے، بہر زینب بے حیائی کا حضور، خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے۔ وصال باکمال 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد محترم
حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب برکتیں عنایت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔ کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دلبر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر۔ منقبت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگیں، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع مہر رسالت متاع علم و یقین، وہی ہے مرکز امید نقش بندو عراق، ہے ان کے فیض کے جویا تمام اہل زمین، انہی کے نور ولایت سے کوفہ و بغداد، فقہ و علم و شرف کے ہیں تاب دار نگین، رشید وارث عالم نواز کے صدقے، ہے صاحبان طریقت کے ہم بھی حلقہ نشین، ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہیں حضرت امام جعفر، سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، اللہ کی رضا ہیں حضرت امام جعفر، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام جعفر، ان کے گلے عمل سے مہکی ہے بزم تقوی، سلطان اصفیاء ہیں حضرت امام جعفر، ارباب حق کا ہادی، ہر ایک قدم ہے ان کا ایک جلوہ ہدا ہیں حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر، ان سے ہوئی دوبالا سادات کی تجلی، ایک نیر صفا ہیں حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہیں حضرت امام جعفر، کنڈے کا یہ تبرک دلتاب و جاں فضا ہے، ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر، ہستی کے پھول سارے اب تک مہک رہے ہیں، گلزار اتقا ہیں حضرت امام جعفر، ہے ان کے باغیوں کو دارین کا اندھیرا، نور دل وفا ہیں حضرت امام جعفر، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی، عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر۔ تحریر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، فرمان امام جعفر، جو عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار، اور جو گناہ پر شرمندہ ہو جائے وہ فرمانبردار ہے۔